السلام علیکم دوستو، بلوچستان ایک بار پھر عوامی احتجاج کی زد میں ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے 28 جولائی کو بلوچ راجی مچی کا انعقاد گوادر کے مشہور شاہراہ بدیزر میرین ڈرائیو پر منعقد ہوا۔ اس کے لیے گزشتہ کچھ دنوں سے تیاری ہو رہی تھی اور اس کا بنیادی مقصد تھا کہ لاپتہ افراد پہ توجہ مرکوز کرانا۔ ان کے اہل خانہ اپنے جوانوں کی تلاش میں ہیں، بہت سے لوگوں کا کوئی سراغ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ تو یہ وہ مسئلہ ہے جس کی طرف بلوچ یکجہتی کمیٹی اور اس کی سربراہ جو روح رواں ہیں ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کوشش کر رہے ہیں عوامی اور سرکاری توجہ دلانے کی۔ ایک اندازے کے مطابق کوئی 20,000 سے زائد مرد اور خواتین نے اس احتجاجی مظاہرے میں حصہ لیا۔ مشہور جو میرین ڈرائیو ہے گوادر کی، وہاں پہ ہر طرف لوگ ہی لوگ نظر آ رہے تھے۔ کچھ تصویریں بھی وہاں سے باہر آئی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ڈاکٹر مہارنگ بلوچ خطاب بھی کر رہی ہیں اور گوادر کو آنے والے تقریباً جتنے بھی رستے تھے وہ اس پہ کافی گاڑیاں بھی نظر آئیں، لوگ بھی نظر آئے، اور اندرون بلوچستان سمیت کوہ سلیمان، نصیر آباد اور کراچی سندھ سے بھی اس میں سینکڑوں لوگ شریک ہوئے۔ اب اس میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بھی پیدا ہوئی تھی کہ جتنے بھی احتجاج کے لیے لوگ آ رہے تھے کراچی اور نوشکی سے، ان کے قافلوں کو پسنی زیرو پوائنٹ اور تلار چیک پوسٹ کے مقام پر رکاوٹیں کھڑی کر کے روکا گیا، جبکہ پورے مکران ڈویژن میں موبائل سروس بند رکھی گئی زیادہ تر، اور پی ٹی سی ایل کا انٹرنیٹ سسٹم بھی بند کر دیا گیا تھا۔ معلوم نہیں ابھی کتنے مقامات پہ یہ بحال ہوا ہے، لیکن مکران ڈویژن میں زیادہ تر علاقوں میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ وہاں پہ انٹرنیٹ سروسز اور موبائل سروسز بہت محدود کر دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ مکران کوسٹل ہائی وے اور سی پیک روڈ یعنی M8 شاہراہ پر بھی جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھیں۔ گزشتہ روز بھی مستونگ میں بھی ایک ناخوشگوار واقعہ بھی پیش آیا، اس میں کوئی 14 افراد زخمی بھی ہوئے۔ یہ وہ لوگ تھے جو کہ دھڑا دھڑ جوش کے ساتھ گوادر کی طرف رواں دواں تھے اس جلسے میں شرکت کے لیے، اور اتوار کی صبح تو بلکہ میرین ڈرائیو پر جتنے بھی لوگ احتجاج کے لیے اکٹھے ہوئے تھے ان کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے آنسو گیس کے شیل بھی پھینکے، اور جس سے متعدد لوگ زخمی بھی ہوئے۔ اس موقع پر کوئی 20-25 کے قریب لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا۔ یہ مقامی ذرائع کی اطلاعات ہیں، اس کی تصدیق سرکاری طور پہ نہیں ہو سکی کیونکہ میڈیا میں تو عملاً بلیک آؤٹ ہے، کسی بڑے اخبار کسی بڑے چینل میں یہ خبریں نہیں جاری کی گئی، اور دن بھر یعنی اتوار کے روز میرین ڈرائیو پر ایف سی اور مظاہرین کے درمیان آنکھ مچولی جاری رہی۔ ایف سی کی مبینہ فائرنگ سے کوئی اصغر نامی نوجوان موقع پر جاں بحق بھی ہوا، جبکہ 4 خواتین ایک بچے سمیت 5 نوجوان بھی شدید زخمی ہوئے، جنہیں سول ہسپتال گوادر منتقل کیا گیا۔ سول ہسپتال کے ذرائع کے مطابق ان کے پاس 10 سالہ قمر عثمان اور محمد حسین ولد علی نواز اور اس کے علاوہ کچھ اور لوگ زخمی حالت میں لائے گئے، جنہیں ابتدائی طبی امداد کے بعد گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اب گوادر جانے والے قافلے پر جو مستونگ میں واقع پیش آیا، جس کا بھی پہلے میں نے ذکر کیا، وہ بھی بڑا ناخوشگوار تھا کیونکہ اس کی وجہ سے مین شاہراہ بھی بند ہوئی۔ پھر ظاہر تشدد جب جذبات بھڑکتے ہیں تو معلوم نہیں پڑتا کہ کون اس میں شرارت کرنے والے لوگ بھی ہیں جو کہ پھر ہوا دیتے ہیں تمام معاملے کو، اور جس کے نتیجے میں پھر فائرنگ الزام یہ ہے کہ ایف سی نے کی۔ اب معلوم نہیں ایف سی نے ابتدا کیا، کراؤڈ میں سے کسی نے اس گولی چلائی، لیکن بہرحال جب انہوں نے بسوں کو، ٹرکوں کو، ویگنوں کو روکنے کی کوشش کی تو ظاہر ہے اس پہ لوگوں نے شدید غم و غصے کا اظہار بھی کیا۔ بلکہ بہت ساری خبریں یہ بھی تھیں کہ تلار چیک پوسٹ پر کوئٹہ، پنجگور، بسیما، کلات اور مستونگ سے آئے ہوئے قافلوں کو روکا گیا، جس پر سیکیورٹی فورسز اور مظاہرین کے مابین ہاتھا پائی بھی ہوئی، اور 2 افراد، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے 2 افراد موقع پہ جاں بھاگ بھی ہوئے۔ اب اس جلسے سے ڈاکٹر مہارنگ بلوچ نے خطاب بھی کیا،
جو کہ ہمیں مقامی ذرائع سے معلوم ہوا، اور اس اجتماع میں انہوں نے کہا کہ ایک باشعور بلوچ قوم بیٹھی ہوئی ہے جو یہ بخوبی جانتی ہے کہ اس کا اصل دشمن کون ہے اور کون اس کے وسائل کو بے دردی سے لوٹ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچ اپنی سرزمین پر ہی غیروں جیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسی گوادر کے نام پہ تمام سرمایہ کاروں کو یہاں پر لایا جاتا ہے، لیکن یہی گوادر کے لوگ جب ایک پرامن سیاسی پروگرام کرنا چاہ رہے ہیں تو پورے گوادر کو چاروں طرف سے بند کر دیا گیا ہے۔ یہ ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ جن بلوچ نوجوانوں کو شہید کیا گیا اور جنہیں گرفتار کیا گیا، جب تک انہیں ہمارے حوالے نہیں کیا جاتا، گوادر کے میرین ڈرائیو پر دھرنا اسی طرح جاری رہے گا۔ بڑی ناخوشگوار صورتحال ہے۔ انہوں نے ڈاکٹر مارنگ بلوچ نے یہ بھی الزام لگایا کہ بلوچ خواتین کی چادروں کو کھینچا گیا، ان پر آنسو گیس کے شیل پھینکے گئے، اور آج بلوچ قوم اس مقام پر ہے جہاں پہ ان کو سوچنا ہے کہ ہمیں آگے کیسے بڑھنا ہے، اور یہ کہ جو کچھ اس ایک لحاظ سے بلوچ قوم کے مظاہرے کو روکنے کی کوشش کی گئی، بڑی زیادتی ہے۔ ایک سیاسی حق ہے، جمہوری حق ہے تمام لوگوں کا جلسے کرنے کا، اسمبلی کرنے کا، اور بہت یہ تعداد بہت زیادہ ہونی تھی جو کہ 20-22 ہزار بتائی جاتی ہے۔ اگر باقاعدہ سسٹمیٹیکلی ان کو مظاہرین کو یا احتجاج میں مارچ میں شریک لوگوں کو روکنے کی کوشش نہ کی جاتی، کیونکہ بہت ساری بسیں گاڑیاں نہیں پہنچ سکیں وقت پہ اس جلسے کے لیے۔ یہ اجتماع اگر آپ دیکھیں تھوڑا سا اس کو کینوس بڑا کر کے، تو اپنی نوعیت کا بلوچستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع تھا، اس لیے کہ اس کو تقریباً تمام سیاسی سماجی حلقوں کی حمایت حاصل تھی۔ یہ پہلا موقع ہے کہ ایک جمہوری حقوق کے لیے ایک سول رائٹس موومنٹ جس کو کہتے ہیں، جمہوری حقوق کے لیے جدوجہد کی سربراہی ایک خاتون کر رہی ہیں، یعنی ڈاکٹر مارنگ بلوچ۔ اور افسوس کی بات یہ تھی کہ اس مارچ کو ناکام کرنے کے لیے مکران کے اکثر علاقوں میں تربت، گوادر، پنجگور کے انٹرنیٹ سمیت موبائل نیٹ ورک بند کر دیے گئے تھے، بہت سارے روڈ بند کیے گئے، روڈ بلاکس کھڑے کیے گئے، کنٹینرز لگا دیے گئے۔ معلوم نہیں اس وقت بھی کیا صورتحال ہے، کیونکہ جنہوں نے میرین ڈرائیو گوادر میں دھرنا دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ جب تک گرفتار لوگ رہا نہیں کیے جاتے ان کا دھرنا جاری رہے گا۔ اس سے پہلے ہدایت الرحمان، مولانا ہدایت الرحمان تھے جماعت اسلامی کے، انہوں نے بھی یہیں پہ دھرنے وغیرہ دیے تھے، احتجاج وہ کرتے رہے۔ اور اس میں بہت بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ کو بند کر کے، کاروبار کو بند کر کے، سڑکیں بند کر کے آخر اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ اس طرح سے تو جتنے عوامی جذبات ہوتے ہیں ان کو مزید بھڑکایا جاتا ہے، وہ مزید بھڑک اٹھتے ہیں، اس سے ریاست کے لیے کوئی ان لوگوں کی محبت میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ ریاست سے نفرت کے بیج اس طرح مزید بوئے جاتے ہیں۔ تو معلوم نہیں کیوں اگر کوئی پرامن احتجاج کرنا چاہتا ہے تو ان کو اس طرح روکنے کی طاقت کے زور پہ کوئی سمجھ نہیں آتی، کوئی منطق اس کی سمجھ نہیں آئی۔ اب اس میں اس وقت بظاہر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے بلوچستان میں، اور اس کو بڑی شدید تنقید کا سامنا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی بہرحال وہ جمہوری حقوق کے لیے وہ بڑا دعویٰ کرتی ہے کہ وہ جمہوری حقوق کے علمبردار ہے، اور اسی لیے اس وقت بڑی تنقید کا اس کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور جب بھی ویسے تو یہ سب کو معلوم ہے کہ بلوچستان میں لاپتہ افراد کا مسئلہ سامنے آتا ہے، اس پہ عوام غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں، تو انہیں یہ معلوم بھی ہوتا ہے کہ اغوا اور قتل کے پیچھے کون ہے، لیکن بہت سے لوگ اس کے بارے میں کھلم کھلا بات نہیں کر پاتے۔ خود صحافی بھی اس حوالے سے بہت پابندیوں کا ایک بہت مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، یعنی وہ اگر ایسی بات کریں جو حکومت کے حق میں جاتی ہو کسی حد تک، تو جتنے بھی بلوچ علیحدگی پسند ہیں یا قوم پرست ہیں صحافی ان کا نشانہ بن جاتے ہیں، اور اگر صحافی کوئی ایسی بات کریں جو کسی حد تک بلوچ قوم پرستوں کے حق میں جاتی ہو، اول تو وہ چھپتی نہیں ہے اخباروں میں، اگر چھپ جاتی ہے تو پھر اس پہ حکومت ناراض ہوتی ہے، جو مقتدر حلقے ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو آج کی اس نشست کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ
اس پہ واضح کیا جائے کہ ایک قومی میڈیا میں بحیثیت مجموعی عملاً بلیک آؤٹ ہے گوادر کے واقعات پہ، اور بدقسمتی سے حکام نے ایک بار پھر غیر ضروری رکاوٹیں کھڑی کیں جو تشدد اور مارچ کرنے والوں میں غصے کا باعث بنی۔ اور ایک اس کا دوسرا اینگل یہ ہے کہ اس طرح طاقت کے زور پہ احتجاجی مظاہرے کے لیے جو مارچرز تھے ان کو روکنے کی جو کوششیں ہیں، اس طرح حکام خود ایک بار پھر ان قوتوں کے ہاتھ میں کھیل جاتے ہیں جو پاکستان مخالف ہیں، پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے مقامی بدامنی بے چینی کا فائدہ اٹھاتی ہیں۔ اب آپ کو معلوم ہے 19 جولائی کو بنوں میں بھی کچھ ایسے ہی واقعہ ہوا، امن مارچ تھا، امن مارچ میں بھی پھر ایک موقع پہ ایسی صورتحال پیدا ہوئی جہاں لوگ مارچ میں تو شامل تھے لیکن پھر کہیں سے کسی نے فائرنگ کی اور ایک انتہائی ناپسندیدہ صورتحال پیدا ہوئی، جس کے بعد شرپسندوں نے مارچ کرنے والوں کو سینٹرل سپلائی ڈپو کی طرف جو ملٹری کے سٹورز ہیں ان کی طرف اکسایا حملہ کرنے کے لیے، جس کے بعد فائرنگ بھی ہوئی، اس میں کچھ جانیں بھی ضائع ہوئی۔ کچھ ایسی صورتحال مستونگ اور گوادر میں بھی دیکھنے میں آئی۔ اب یہ بھی رپورٹ ہوا تھا کہ ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان کے چیئرمین اسد اقبال کو بھی ہفتے کے روز کراچی میں کچھ دیر کے لیے وہ غائب ہوئے تھے، اور ہم فرض یہ کر رہے ہیں کہ ان کو بتایا گیا کہ آپ گوادر ریلی میں شرکت نہ کریں، وہ تیاری کر رہے تھے گوادر جانے کی۔ اب جو خبروں کا عملاً بلیک آؤٹ ہوا ہے، عام طور پہ ڈان اخبار جو ہے وہ کچھ نہ کچھ وہاں سے خبریں دے دیتا ہے، لیکن مستونگ اور گوادر کے حوالے سے قومی میڈیا میں کوئی بات نہیں آئی۔ اب بنیادی ایک سوال ہے کہ اس طرح کا خبروں کا بلیک آؤٹ یا بلوچستان سے رپورٹنگ پر پابندی مفاہمت کے عمل میں کیسے مدد دے سکتی ہے؟ یعنی جو بلوچستان کے بنیادی مسائل ہیں، چاہے وہ لاپتہ افراد ہیں، چاہے وہاں بے روزگاری ہے، چاہے مقامی لوگوں کی یہ شکایت کہ انہیں اپنے حصے کا کام وہاں پہ نہیں مل پاتا، ان کے وسائل پہ دوسرے صوبوں سے لوگوں نے آ کے قبضہ کیا ہوا ہے، اس کے لیے ایک سیاسی ڈائلاگ کی ضرورت ہے، ایک مخلصانہ سیاسی ڈائلاگ کی۔ جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں بھی سینیٹر مشاہد حسین اور چودھری شجاعت حسین نے یہ کوشش کی تھی، لیکن وہ کوششیں بھی ناکام ہو گئی تھیں۔ سیاستدانوں نے اس وقت موقع پہ اپنا کام کر لیا تھا، مگر پھر جنرل ہیڈ کوارٹر جنرل پرویز مشرف، ان کے ساتھی، ان کے خیالات کچھ اور تھے۔ پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ نواب اکبر بگٹی کو بھی 2006 میرا خیال ہے اگست 2006 میں ان کی بڑے پراسرار حالات میں ہلاکت ہو گئی تھی، جس کے بعد سے کہتے ہیں کہ بلوچ انسرجنسی جو شورش ہے وہ دوبارہ اس نے سر اٹھایا۔ تو بنیادی بات ہے کہ جب تک سیاسی مسائل کا حل سیاسی انداز میں تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی، عوام اور ریاست کے درمیان فاصلے رہیں گے اور مسائل حل ہونے کی بجائے مزید گنجلک ہوتے چلے جائیں گے۔